السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کا صدائے کچھ چینل میں ویلکم ہے۔ ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کہتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ نیو ہیں ہمارے چینل پہ تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کو پریس کر دیجئے، کیونکہ ہماری جو بھی چینل پہ ویڈیوز آئے گی وہ آپ تک پہلے پہنچ پائیں گی۔ تو دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے، بہت ہی اہم ہے۔ وہ ہے ایڈکشن سے نجات۔ آئیے جانتے ہیں ایڈکشن کس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دوستو، ایڈکشن کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی بری عادت، نشہ یا کسی برے عمل سے اس قدر جڑ جانا کہ انسان اپنی صحت، عقل اور وقت کو کھو بیٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں فرماتا ہے، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ میرے بھائیو، ایڈکشن کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم ہے ڈرگس، جو آج کل عام ہو چکا ہے مسلمانوں کے اندر۔ دوستو، انسان مزہ اور وقتی سکون کی خاطر ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذہنی اور دماغی اعصاب کو تباہ کر بیٹھتا ہے۔ اللہ نے اس طرح کی نشاور چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے اس لیے منع کیا ہے کیونکہ یہ ہماری دماغ اور عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ الاعراف آیت نمبر 157 میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر خبیث چیزیں حرام کر دیتا ہے۔ ہم دنیا کے رولز دوستوں فالو کرتے ہیں، لیکن جس نے ہمیں بنایا، ہمیں پیدا کیا، ہم اسی کے رولز فالو نہیں کرتے۔ دنیا کے اصول لوگ فائن کے ڈر سے فالو کرتے ہیں، لیکن اللہ کا قانون لوگ بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے جو ہم پر یہ حرام کیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ دوستو، ایڈکشن کی دوسری قسم ہے شراب نوشی۔ شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے، یعنی برائیوں کی ماں کہا گیا ہے، اس لیے کہ جو شراب پیتا ہے وہ زنا بھی کرتا ہے، قتل بھی کرتا ہے، مال ضائع کرتا ہے، اپنی بیوی اور ماں بہن میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے لیے قربانی کے چبوترے اور قسمت کے تیر، یہ سب گندی چیزیں ہیں، شیطان کی کام ہے، تو ان سے بچ کر رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ دوستو، ایڈکشن کی تیسری قسم ہے فحش مواد کی لت۔ مطلب کہ بہت سارے کامیڈی ویڈیوز ایسے آتے ہیں جن کی لوگوں کو لت لگ جاتی ہے۔ کامیڈی ایسی آتی ہے کہ ہمارا من، ہمارا دماغ، ہمارا مائنڈ اسی پہ چلا جاتا ہے اور ہمیں جو ہے اس کے بغیر سکون نہیں ملتا ہے۔ یعنی فحش ویڈیوز کی لت، جس کو ہم پورن ویڈیو کہتے ہیں۔ مسلسل فحش فلمیں دیکھنا، تصویریں دیکھنا، یہ ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے اور ذہنی انتشار بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی ذہن کسی کام میں کنٹریکٹ نہیں کر پاتا ہے، ہمارا کبھی ذہن کام نہیں کرتا ہے۔ دوستو، انسان کی امیدیں، اس کے خواب سب کے سب ناقص اور ادھورے رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے، ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النور آیت نمبر 30 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ،
سورۃ الاسراء آیت نمبر 32، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ ایک بہت ہی برا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اللہ نے زنا کے قریب بھی جانے سے منع کیا ہے، یعنی اس راہ پہ ہی جانے کو منع کیا ہے جو زنا کے قریب لے جائے، اور وہ گندی تصویریں، فلمیں، ناولز، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جس چیز سے بھی انسان فحش کاموں تک جائے، زنا تک جائے، اسے ہمیں جو ہے بچنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے۔ نمبر 4، ایڈکشن کی چوتھی جو قسم ہے وہ ہے سوشل میڈیا کی لت، جیسے ہمیں لگی ہوئی ہے۔ دوستو، سوشل میڈیا جیسے فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، اسی طرح کی کئی ایپس ہوتی ہیں کہ انسان اس کا عادی بن جاتا ہے، بلکہ لوگوں کو سوشل میڈیا کا ایڈکشن ہو جاتا ہے۔ بار بار انسان اپنا موبائل نکال کر دیکھتا ہے کہ کوئی میسج تو نہیں آیا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک ریل جو کہ مشکل سے 20-25 سیکنڈ کی ہوتی ہے، اسے دیکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر کئی ساری ریلز دیکھنے لگتا ہے، اور حتیٰ کہ یہ ہو جاتا ہے کہ انہیں ریلز میں کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ عبادت کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، انسان موبائل میں لگا رہتا ہے اور نماز کا وقت نکال جاتا ہے۔ آج ہم لوگوں نے نماز کو کچھ بھی چیز نہیں سمجھ رکھا ہے، اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 6412۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں اس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں، ایک صحت اور دوسری ہے خالی وقت۔ نعمتان مغبون فیما کثیر من الصحو والفراغ، یہ حدیث ہے۔ عربی میں ایک کہاوت ہے کہ وقت ایک تلوار ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ دے گا۔ یہ عربی شاعر جس نے بھی کہا ہے بہت ہی اچھی مثال دی ہے۔ ایڈکشن کی جو ہے 5ویں قسم ہے جنگ۔ نوجوان جنگ کھیلتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی سے لڑائی ہوئی تو دوسرے گینگ والے آ کر ان سے لڑتے ہیں، جس کو جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اور بعض نوجوان ایسے ہیں کہ جو گینگ کا حصہ بننے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور جرائم میں ایک ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور اس گینگ کے لیڈر کے ساتھ چلنے پھرنے میں، ساتھ رہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ اتنی پاورفل، اتنی اسٹرانگ ہے۔ اور 6ٹھی قسم ہے ایڈکشن کی، وہ ہے جوئے کی لت، جس کو ہم انگلش میں گیمبلنگ بھی کہتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے بھی گیمبلنگ ہوتی ہے، اس کے لیے بہت ساری ایپس بنائی گئی ہیں کہ اس میں پیسہ لگاؤ اور خوب کماؤ، اور اس کی لالچ میں بہت سارے نوجوان اس میں اپنے پیسے لگا کر برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک دن وہ ہار جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آج میری جو ہے لک خراب ہے، پھر وہ اگلے دن پیسے لگاتے ہیں، پھر ہارتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کسی نہ کسی دن تو لک ضرور ہوگا، یعنی میں کبھی نہ کبھی سکسیس ہو پاؤں گا، ایک دن میری لک ضرور کام کرے گی اور میں ایک دن میں کروڑ پتی بن جاؤں گا۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہارتے ہارتے اس کے اندر جیتنے کی ضد پیدا ہو جاتی ہے اور وہ آخر میں برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اسے منع فرمایا ہے اور اسے گندی چیز قرار دیا ہے۔ گیمبلنگ اسلام کے اندر حرام ہے، اس کو ہم جوا بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور آگے 7 جو قسم ہے ایڈکشن کی، وہ ہے حرام تعلقات کی لت۔ یہ بھی سب اب سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے، طرح طرح کی ایپس بنائی گئی ہیں نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے۔ نوجوانوں کو ایڈس دکھا کر انہیں دھیرے دھیرے برائی کی طرف لایا جا رہا ہے۔ پہلے ایڈس دکھائے جاتے ہیں، پھر یہ بولا جاتا ہے کہ بات کرنے کے لیے اتنے پیسے دینے پڑیں گے، پھر دھیرے دھیرے بات حرام تعلقات تک جاتی ہے اور ہمارے نوجوانوں کو اس کی لت لگ جاتی ہے۔
پیسے بھی جاتے ہیں اور حرام لت بھی لگ جاتی ہے اور وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو تقوی اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ جب ہمارے پاس تقوی ہوگا تو اپنا پیسہ حرام کماؤ میں نہیں لگائیں گے، حرام کامے میں ہم نہیں لگائیں گے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے اللہ نے زنا کے قریب بھی جانے سے منع کیا ہے۔ کوئی شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے برائی بدکاری کرنے کے لیے، وہ لوگوں سے چھپ سکتا ہے لیکن اللہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اللہ سے وہ نہیں چھپ سکتا ہے میرے بھائیوں۔ اور ایڈکشن کی 8ویں قسم ہے گیم کا ایڈکشن۔ گیمز کا ایڈکشن لوگوں میں اتنا زیادہ ہے کہ اگر ان کی پسندیدہ ٹیم ہار جائے تو وہ افسوس میں کھانا تک نہیں کھاتے ہیں، جبکہ اتنی غیرت تو انہیں دین میں بھی نہیں آتی ہے۔ گیم ہار جاتے ہیں تو انہیں غیرت آتی ہے کہ ہم کیوں ہار گئے، کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں، پانی بھی نہیں پیتے ہیں اور نیند بھی حرام کر دیتے ہیں اپنی۔ میرے بھائیو ایسا مت کیجیے۔ بچے دن بھر گیمز کھیلتے رہتے ہیں موبائلز میں اور ان کا وقت اسی میں ضائع ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ان کا دل جو ہے پڑھائی لکھائی میں نہیں لگتا ہے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے 1358 اور مسلم کے اندر 2658۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے والدین اسے مجوسی بنا دیتے ہیں اور اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا تو اسے نصرانی بنا دیتے ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فَأَبَوَاهُ أَوْ يُحَوِّدَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ۔ یہ حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کی صفات بتاتے ہوئے فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے جو بیکار یعنی فضول باتوں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 3 وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ۔ میرے بھائیو ایڈکشن کے نقصانات بہت سارے ہیں اور آگے میں اور زیادہ نقصانات کیا ہیں وہ بھی بتاتا ہوں۔ ایڈکشن کے کیا نقصانات ہیں میرے بھائیو؟ نمبر 1، ایڈکشن سے انسان جو ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ انسان جس چیز کو سمجھتا ہے سوچتا ہے جس کے بارے میں، وہ صلاحیت انسان کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ ایڈکشن کی لت اتنی خراب ہے، کسی بھی چیز کا ایڈکشن ہمارے عقل کو اور سوچنے سمجھانے کی صلاحیت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو سورۃ الانعام آیت نمبر 151 اللہ فرماتا ہے فواحش یعنی بے شرمی، بڑی برائیوں کے قریب نہ جاؤ جو ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں۔ دوسرے نقصان کیا ہوتا ہے؟ جسمانی بربادی۔ جب انسان کسی چیز کا ایڈکٹ بن جاتا ہے تو اس کا دل، جگر، پھیپھڑے، دماغ وہ نشاور چیزیں برباد کر دیتی ہے، چاہے وہ موبائل فون کا استعمال ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمیں جسمانی بھی اعتبار سے بیمار کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 29 تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اور تیسرا ایڈکشن نقصان کیا ہے؟ وقت کا ضائع کرنا۔ آج کل ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو کوئی بھی ایسا ایڈکشن جو ہمارے وقت کو برباد کرے تو یہ ایک بہت پریشانی کی بات ہے۔ جیسے کہ حدیث گزری ہے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ہے صحت اور دوسری ہے فراغت۔ میرے بھائیو آج ہم اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ اور چوتھا نقصان کیا ہے ایڈکشن کا؟ جن لوگوں کو یعنی مالی نقصان، جن لوگوں کو کسی بھی چیز کی لت لگ جاتی ہے تو وہ جو ہے معاشی طور پر یعنی معاشی طور پر بھی برباد ہو جاتا ہے، مالی طور پر بھی برباد ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ لت کی وجہ سے لوگ اپنا گھر بھی بیچ دیتے ہیں اور ہم کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرح سے اپنے پاس بھی وہ اپنی پوری جو بھی لت ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہم برباد ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ سالوں پہلے وہ امیر ہوا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ہم نے فار ایگزامپل دیکھ لیے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو امیر ہیں، ان کے پاس پیسہ رہتا ہے، لیکن جب وہ ان کو کسی نہ کسی چیز کی لت لگ جاتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ برباد ہو جاتے ہیں، وہ اپنا پورا پیسہ، اپنا مال، اپنی معاش
پورا کھو دیتے ہیں۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین سورۃ الاسراء آیت نمبر 27 فرماتا ہے بے شک جو لوگ فضول خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان اپنے رب کا کیا ہے؟ ناشکرہ ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ فضول خرچی اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں میں یعنی پیسہ خرچ کیا جائے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ فضول خرچی میں جو بھی پیسہ ہمارا جاتا ہے وہ شیطانی راستے میں جاتا ہے۔ اور ایڈکشن کا پانچواں نقصان کیا ہے؟ عزت کا خاتمہ ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس حیا نہ ہو تو جو چاہے کرو۔ بخاری حدیث نمبر 3484، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو تم جو چاہے کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، الحیاء شعبۃ من ایمان، جس شخص کے اندر حیا ہے اس کے اعمال میں خیر اور بہتری ہوتی ہے۔ حیا نہ ہو تو گناہ آسان ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ جب انسان سے حیا چلی جاتی ہے تو وہ کھلے عام برائی کرتا ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اسے لوگوں کی پرواہ نہیں رہتی ہے نہ اللہ کا خوف، ایسے میں ہر طرح کے گناہ اس کے لیے آسان بن جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ جو چاہو کرو کا مطلب یہ کہ یہ جملہ جو ہے میرے بھائیوں اجازتاً پرمیشن کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ تنبیہ یعنی وارننگ دی گئی اسلام کے اندر۔ یعنی اگر تمہارے اندر شرم ہی نہیں بچی تو پھر تم سے ہر برا کام جو ہے واقعی ظاہر ہوگا، تم برائی کرو گے۔ اور چھٹا ایڈکشن کا نقصان کیا ہے؟ خاندان تباہ ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ مثلاً کسی کا شوہر شرابی ہے، اس کو شراب کی لت ہے اور دونوں میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے، پھر تعلق جو ہے کیا بولتے ہیں طلاق ہو جاتی ہے، اور طلاق سے بیوی بھی چھوٹ جاتی ہے، اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے اور ساتھ بچوں کی بھی زندگی خراب ہو جاتی ہے، تباہ برباد ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الروم آیت نمبر 21 میں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جو ہے جوڑ یعنی بیوی بنائی ہے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر لی ہے۔ بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان فحش کاموں سے بچائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔